جب میں دنیا میں ظلم اور جبر دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ اللہ نے جو ارواح بنائیں پھر جیسا ان روحوں نے چاہا وہ ان کی قسمت میں ڈال دیا، یہ انصاف تو نہ ہوا۔ اللہ اگر نیوٹرل ہو کر ووٹنگ کرواتا اور سب ارواح کو بنانے کے بعد ایک ساتھ دنیا کی لذات دکھاتا، پھر جنت کی لذات دکھاتا، اور سب سے آخر میں اپنا جلوہ دکھاتا، پھر ان ارواح پر چھوڑتا وہ کس کا انتخاب کرتا۔ اور پھر اگر کوئی روح دنیا کی طرف جاتی تو واقعی مجرم ہوتا۔ رب کا جلوہ دیکھنے کے باوجود اس نے دنیا مانی، لیکن ایسا کچھ تو ہوا نہیں، اور اللہ نے اپنی مرضی سے اس کی قسمت لکھ دی۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اس سے اسی چیز پر عمل کروایا۔ کیا یہ چیز اللہ کی صفت منصف کے خلاف نہیں ہے؟ اگر اللہ اپنی مخلوق کو کم سے کم جنت میں بھیج دیتا یا اپنی محبت عطا کر دیتا، اس کی شان پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی باتیں سوچنے کے بعد مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے قبول کرے گا۔ خیر ہے، مجھے آپ کا در مل گیا ہے، میرا سر آپ کے قدموں میں ہے، اپنی دائمی نسبت عطا فرمائے۔ اللہ نے جس طرح دنیا کو بنایا ہے اپنے ایجنڈے، اپنے پلان کے تحت ہی ایسا بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں نے ایک عادت دیکھی کہ اگر وہ کوئی کسی کو زیادتی کریں کسی کے ساتھ اور وہ یہ کہہ دے تم نے ایسا کیا، تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ بچوں میں بھی یہ عادت ہے کہ بھئی میں نے جو زیادتی کی ہے اس کو بالکل بھلا دو اور ویسے ہی اپنا رویہ میرے ساتھ رکھو، بدلنا نہیں چاہیے، ورنہ تم جو ہے بے وفا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف عبادتیں کرے، گناہ نہ کرے، تو اللہ کو وہ بات بھی پسند نہیں آتی۔ اللہ نے جبریل کو کہا ایک دفعہ کہ فلاں بستی کو جا کے تباہ کر دو، تو جبریل نے کہا کہ کیوں، وجہ؟ اللہ نے کہا کہ یہ سارے گناہ کرتے ہیں، کوئی نیک آدمی نہیں ہے، سب کو تباہ کر۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا، تو جبریل حیران ہوا، کہنے لگا کہ اے اللہ، وہ تو گناہ گار تھے، یہ تو سارے پارسا ہیں، تیری عبادت کرتے، ان کو تو کیوں تباہ کرنا چاہتا؟ اب اللہ نے ایک نئی بات بتائی کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے گناہ گاروں کے آنسو پسند ہے، کہ وہ گناہ کریں اس کے بعد رو رو کے گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگے، یہ مجھے پسند ہے، گناہ گاروں کا رونا۔ اچھا، اب آپ کو گناہ گار پسند ہے، اس کے لیے گناہ گار بننا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو گناہ گاروں کا رونا پسند ہے نا، تو اس کے لیے گناہ گار بننا پڑے گا، وہ گناہ گار بننا اس کے کھاتے میں جائے گا، آپ آنسوؤں کو انجوائے کریں گے۔ ایک وقت تھا کہ گناہ گار اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، اب گناہ گار جو ہے وہ بدک گئے ہیں،
اب بندہ پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے اندر جو احساس جرم ہوتا ہے، گلٹ ہوتی ہے اور اس کی انا ہوتی ہے، وہ اس کو جھکنے نہیں دیتی، تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ اسی طرح جو گناہ گار ہیں، گناہ گار اب جو ہے، پہلے کے گناہ گاروں میں یہ تھا کہ گناہ کرنے کے بعد ان کو ملال ہوتا تھا، احساس جرم رہتا تھا، لہٰذا کوئی بھی اچھا کام کرنے کا اگر ان کو موقع مل جاتا تھا تو وہ بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ جیسے کہ اب یہ مسجدیں ہیں، یہ نمازیوں نے تھوڑی بنائی ہیں، وہ تو ایک نمبر کے کنجوس ہیں۔ یہ مسجدیں جو بنوانے والے لوگ ہیں، یہ چور چکے ڈاکو ہیں، اسمگلرز، جو کہتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی تو ہم نے گناہ کیے ہیں، چلو اللہ کا گھر بنا دو، اس سے اللہ جنت میں ہمارا گھر بنا دے گا، اس چکر میں وہ مسجدیں بنوا دیں۔ اور آج کے جو گناہ گار ہیں، وہ گناہ کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں، گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ بات اللہ کے ایجنڈے کے خلاف چلی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم جو ہے، وہ کیوں ہے غفور الرحیم؟ اپنے مطلب کو ہے کہ یہ گناہ کر کے معافی مانگے، روئیں گڑ گڑائیں، میں معاف کر دوں گا۔ اب وہ معافی بھی نہ مانگیں، اپنی غلطی کا احساس بھی نہ کریں، اور پھر ان کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو ہے سوہو موٹو نوٹس لے گا۔ اور اللہ جو ہے خود ہی جو ہے میرٹ کی بنیاد پر بلائے گا، ہاں بھائی چل بھائی ادھر آ، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، چل جا خوش ہو جا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کو توبۃ النصوح چاہیے۔ اور میرا مطلب ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کیے کا احساس ہو۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ کو اس پر ندامت ہے، افسوس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ کیونکہ غلط کام کر کے اس کے اوپر بعد میں افسوس ہونا، یہ انسانیت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب احساس جب ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا کرم ہو گیا کہ تم کو تمہارے غلط کام کا احساس جرم ہوا۔ یو آر فیلنگ بیڈ ناؤ۔ اب یہ جو فیلنگ بیڈ ہے، یہاں سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ او اینی تھنگ دیٹ میکس یو فیل بیڈ، اٹس بیڈ فار یو، یہاں سے غلط ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو when you are feeling bad کہ آپ کے اندر اس سے ریمورس پیدا ہو، اور پھر آپ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے معاف کرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کے دل سے وہ جرم کا بوجھ اتر جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اب آج کل کے تو گناہ گار بڑے خطرناک گناہ گار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور اکڑتے بھی ہیں، پھر بھی گناہ بھی کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو پارساز کہتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو اتنے اعلیٰ۔ تو بھائی جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے سب اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اب سرکار سے تعلق جڑ گیا ہے، اب کیا آپ اللہ کی انکوائری بٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ اللہ کیے جائیں، سرکار کا نام لیے جائیں، زندگی گزارے جائیں۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے تو وہاں کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے کہ باقیوں کو بھی جنت میں ڈالو، تو پھر وہ آپ کا ویزا بھی کینسل ہو جائے گا حسینہ واجد کی طرح۔ امریکہ نے اس کا ویزا کینسل کر دیا، UK نے اسائلم سے منع کر دیا۔ اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو واپس بھیجو، بنگلہ دیش واپس بھیجو، آگے یہاں پر
بڑی آکورڈ پوزیشن میں ہے اس وقت وہ، ہے نا. یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے، حسینہ واجد نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرح میری بھی گورنمنٹ کو امریکہ نے گرایا. ہاں یہ تو جھوٹ ہے کہ میں نے ریزائن نہیں دیا، ریزائن دیا ہے، یہ تو جھوٹ ہے. چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے نا، وہ اس کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے. کیا ہے؟ نیز کا ہسبینڈ ہے. جیسے نواز شریف نے پرویز مشرف کو بنایا تھا. مجھے تو شیخ حسینہ کے جو بیٹے کا بیان تھا اس سے بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے اتنا کیا، اب وہ بھاڑ میں جائیں، جہنم میں جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی، بنگلہ دیش کی، ہے نا. یار تم خود بھی تو بنگلہ دیش کے ہو، تم اپنی جنتا پہ لعنت بھیج رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو بغیرت؟ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے. بہت جانیں ضائع ہوئی ہیں وہاں پر، بہت لوگ مارے گئے ہیں. یہ جو میڈیا میں آ رہا ہے نا 250 300، یہ نہیں، در حقیقت وہاں پر کم و بیش 5000 آدمی مارے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کا کرم ہی ہوا ہے کہ جو اور کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا، خاموشی سے وہ چلی گئی.